له من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء المحمود. مولانا ومولا الثقلين. جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. مومنین کہ تھوڑا سادات، آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ فرش عزا پر تشریف لے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ فرش عزائے سید الشہداء ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہیں. یہ آپ لوگ بہت نصیب والے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کر دیا کہ آپ ان ایام میں فرش عزا پر اس جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جہاں پر انبیاء کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی ہوتے ہیں، معصومین بھی ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے تاریخ کو کھنگالا تو نہ نماز میں کوئی معصوم ہوتا آپ کے ساتھ، نہ کسی اور عبادت میں آپ کے ساتھ کوئی معصوم ہوتا. واحد عبادت فرش عزا ہے کہ جہاں پر آپ ہیں، آپ کے ساتھ معصومین بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی اپورچونٹی ہے اور شرف کی بات ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ تمام عزادار اور مومنین و مومنات بیدار ہیں اور ذکر سید الشہداء کرنے کے لیے آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں. مومنین کیتھوڑا سے میرا ایک سوال ہے، شاید آپ اس سوال میں میرے عقیدے کے ساتھ ہوں. جو میرا عقیدہ ہے شاید میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ ٹیلی کر رہا ہو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ عزاداری جو ہو رہی ہے، کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس عزاداری میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، بلکہ ہر روز ہر سال اضافہ ہے. اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی عزادار یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے حق عزاداری کو ادا کر دیا؟ کوئی نوجوان
میرے بزرگ، بچے، ہے کسی میں یہ جرأت؟ ہے کوئی کہ جو یہ کہے کہ ہم نے حق اذا کو ادا کر دیا؟ مجمع کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی عزادار، کوئی ماتمدار، کوئی سینہ تنی کرنے والا، کوئی نوجوان، کوئی ضعیف، کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے عزاداری کے حق کو ادا کر دیا۔ بہت توجہ۔ لیکن جب کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا تو پھر اس عزاداری میں دن بدن ہر سال بڑھوتری کیوں ہے؟ یہ مجلسیں میں زیادتی کیوں ہے؟ یہ لنگر کیوں ہیں؟ یہ شبداریاں کیوں ہیں؟ یہ ماتمداری کیوں ہے؟ یہ سبیلے کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دستور تو یہ ہے زمانے والوں کا کہ اگر کسی چیز کا کوئی رزلٹ سامنے نہ آئے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا تو پھر کیا فائدہ؟ لیکن یہ عزاداری میں دن بدن اتنی زیادتی، ماتمداری ہے، شبداری ہے، اور اب تو الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئی ہے عزاداری کہ چاہے وہ یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو، سوشل میڈیا پر ہر جگہ آج آپ کھولیں گے تو حسین کا ذکر آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس سے آگے بڑھ جائیے، جہاں سے بستی شروع ہوتی ہے اور جہاں پر ختم ہوتی ہے، ہر مقام پر آپ کو کالی کالی جھنڈیاں اور بینر اور دروازے بنے ہوئے نظر آئیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ایک تحریک اعزا ہے کہ جو شروع ہو چکی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے حق عزاداری کو ادا کیا کہ نہیں کیا، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم اس میں ہر سال کثرت ہوتی جا رہی ہے؟ تو ہمیں اپنی سوال کا جواب قرآن کریم سے ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن کریم کی، بہت توجہ میرے عزیزو، جب ہم نے قرآن کریم کے اوراق کی ورق گردانی کری تو ہمیں ایک واقعہ ملا، ایک ضعیفہ ہے اور منظر ہے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ بہت توجہ، جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بھائی سننا، جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن جناب یوسف کو نہ خرید سکا۔ اب آخر میں ایک ضعیفہ آتی ہے۔ جب لوگوں نے، تماشا دیکھنے والوں نے اس منظر کو دیکھا کہ بڑے بڑے دولت مند جناب یوسف کو نہ خرید سکے، اور یہ ضعیفہ ہے جو چاہتی ہے کہ یوسف کو خریدے، بہت توجہ، جو چاہتی یہ ہے کہ یوسف کو خریدے۔ اب ہونٹ چلنا شروع ہوئے، زبانیں ہلنا شروع ہوئی، کوہنیاں چلنا شروع ہوئی۔ یہ ضعیفہ چاہتی ہے کہ یوسف کو خریدے، اور اب جیسے ہی اس ضعیفہ نے مصر کے بازار والوں کی زبانوں کو سنا، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھا، تو کہہ اٹھی، اے بازار والوں، اے تماشا دیکھنے والوں، مجھ کو خوب معلوم ہے کہ میری وسعت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن اتنا سننا، یہ بات تو طے ہے کہ جب جب بھی یوسف کے خریداروں کا تذکرہ آئے گا، بہت توجہ، جب جب بھی یوسف کے خریداروں کا تذکرہ آئے گا تو اس میں میرا نام بھی آئے گا، یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آئے گا۔ بس جملہ آپ کے حوالے، بس یہی سوچ کر ہم ہر سال ایام اعزا میں، عزاداری میں کوئی کمی نہیں کرتے، ہم گریہ کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رات رات بھر شب داریاں کرتے ہیں، 2 مہینہ 10 دن اپنا سکون کھو دیتے ہیں، حسین کے نام پر اپنا سکون کو لٹا دیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہم حق اذا کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب حشر کے میدان میں سب کا نامہ اعمال سب کے سامنے آئے گا تو حسین کے عزاداروں میں ہمارا نام بھی آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
اور متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح آزاد، کیونکہ یہ آزاداری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آزاداری کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم اس آزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح آزاد، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے۔ ارے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر؟ ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر، بہت توجہ، آپ کو اشعار پسند ہے نا، مجھے بھی اشعار یاد آ گئے اور موضوع سے ملتے ہوئے اشعار ہیں۔ کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر۔ کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر۔ علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے جس کے وجود کے۔ ستمگر میں تیرے واسطے وہ لاب نعرے لگانے مجھے اشعار یاد آتے جا رہے ہیں۔ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا۔ ارے ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ ارے یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر ہو۔ یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جس وقت رامپور کے نواب نے لکھنؤ میں امام علی کے لیے مصرع بھیجا، کیونکہ مصرع کے اوپر مصرع لگایا جاتا ہے، مصرع بھیجا اور مصرع بڑا عجیب تھا۔ اگر کوئی شخص شاعری سے واقف نہ ہو تو سننے کے بعد اس مصرع کو فوراً کہہ دے گا کہ بھائی یہ تو سراسر امام علی کی توہین ہو رہی ہے۔ مصرع تھا، رامپور سے مصرع لکھنؤ پہنچا، کیونکہ جب بھی آج سے 50-60 سال 100 سال پہلے جب بھی دشمن کو امام حسین یا اہل بیت کی شان میں گستاخی ذہن میں آتی تھی تو وہ لکھنؤ کی طرف رخ کرتا تھا اور وہاں پر اپنا قاصد بھیج دیا کرتے تھے۔ تو رامپور سے مصرع پہنچا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ مصرع تھا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ قاصد رامپور سے چلا لکھنؤ پہنچا، اسٹیشن پر ملاقات ہوئی، کچھ اہل حدود سے کہا کہ بھائی میں مصرع لے کر آیا ہوں۔ تو اہل حدود نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ مصرع آپ لے کر آئے تو جو شیعوں کی بستی ہے وہاں پر علماء ہیں، آپ جو شورا ہیں ان کی خدمت میں جا کر اس مصرع کو رکھیے۔ مصرع بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں حفظ رہے۔ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں، حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ اب یہ قاصد رامپور سے چلا، اسٹیشن پر پہنچا چار باغ لکھنؤ، چار باغ سے رکشا میں بیٹھا اور رکشا والے سے کہا کہ مجھے لکھنؤ میں وہاں پر لے چلو جہاں پر مفتی لوگ رہتے ہیں، کیونکہ لکھنؤ میں شیعہ حضرات کے ہمارے بڑے بڑے علماء گزریں گے، جیسے مفتی محمد اقبال صاحب، آیت اللہ زکی صاحب اور دلدار علی غفران مان صاحب۔ کون نہیں جانتا ہوں شخصیات کو، بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ قاصد مصرع لے کر پہنچا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ اور اب جیسی رکشا میں بیٹھا تو رکشا چالک سے اس کی باتیں ہونے لگی کہ میں رامپور سے آیا ہوں اور آج دیکھتا ہوں کون اس مصرع کا جواب دیتا ہے۔ رکشا والے نے کہا کہ بھائی کیا مصرع ہے، ذرا میں بھی سن لوں، ذرا مجھ کو بھی سنائیے کیا مصرع ہے۔ کہا کہ بھائی مصرع تمہاری سمجھ سے بہت بڑے ہے، تم اس مصرع کو نہ سمجھ پاؤ گے۔ اور جواب تو دور کی بات، رکشا چالک نے ضد کی۔ رکشا چالک کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے، تم شیعہ بستی میں شیعہ علاقے میں جا کر سنا دینا،
جواب مل جائے گا، لیکن میں بھی سن لوں کہ مصرع کیا ہے۔ جب اصرار بڑھا، قاصد نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں سناؤں گا۔ رکشا نے کہا، رکشا چالک نے کہا کہ ایسا ہے بھائی میں تم سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، لیکن اب میں چاہتا یہ ہوں، شرط یہ ہے کہ تم مجھے وہ مصرع سنا دو جو تم رامپور سے لے کر آئے ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری ضد ہے تو مصرع سنائے دیتا ہوں۔ قاصد نے مصرع سنایا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں، حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ اور اب جیسے ہی اس قاصد نے اس مصرع کو سنایا، رکشا چالک نے اس مصرع کو سنا، سننے کے بعد مچل گیا، مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، اے قاصد تو اپنا ٹکٹ واپس کرا لے، اور توجہ، اے قاصد تو اپنا ٹکٹ واپس کرا لے، اس لیے کہ تجھے شیعہ علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور توجہ، تجھے شیعہ علاقے میں، شیعہ بستی میں، شیعہ شورا کے پاس، شیعہ علماء کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رکشا چالک نے کہا مصرع سنا اور جواب سنتا جا۔ قاصد نے مصرع سنایا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ رکشا چالک نے دوبارہ سنا، حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ اور اب جیسے ہی 3 مرتبہ رکشا چالک نے اس مصرع کو سنا، مصرع کے اوپر جواب دینے لگا اور کہنے لگا، سنتا جا مصرع کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ جواب میں دیتا ہوں، ارے بادے جہاد، بادے جہاد مال غنیمت کے واسطے، بادے جہاد، بادے جہاد مال غنیمت کے واسطے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مولا سلامت رکھے اور آپ کے ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اس لیے کہ جو ہاتھ فضائل علی کی تائید میں اٹھتے ہیں وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آئے شریفہ کو تلاوت، ابھی تو میں نے تمہید بھی نہیں پڑھی، ابھی تو میں آپ سے روبرو ہوں، اور یہ تمہید کی منزل ہے کیونکہ بہت لمبا سفر ہے اور 10 دن تک آپ کو ایک سبق سنانا ہے۔ اور آپ کے سامنے، کیونکہ میں بھی آپ کی بستی کا ہی ایک طالب علم ہوں، بھلے ہی میں نجف سے علمی سفر طے کر کے یہاں پر آیا ہوں، لیکن میرا تعلق بھی یہی سے ہے، سعادت بھارا سے۔ تو امام علی علیہ السلام کی جو فضائل ہیں ان کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر اکرم، یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، دیکھیے قرآن کریم کا یہ معجزہ اور امتیاز ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورہ نازل کرتا ہے تو اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بس آئے مودت کا بھی کچھ ریزن ہے، علت ہے، وجہ تسمیہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو انصار اور مہاجرین آپس میں اس بات پر گفتگو اور بحث فرما رہے تھے۔ انصار مہاجرین سے یہ کہہ رہے تھے، اے مہاجرین ہم لوگ تم سے افضل ہیں، ہم لوگ تم سے افضل ہیں۔ تو مہاجرین نے دلیل پوچھی کہ بھائی آپ کیوں افضل ہیں ہم سے؟ تو کہنے لگے کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پر پناہ دی ہے لہذا ہم افضل ہوئے۔ جیسے ہی مہاجرین نے انصار کی اس بات کو سنا تو کہنے لگے کہ یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، اگر یہی بات تم فضیلت کی کر رہے ہو تو ہم تم سے افضل ہیں۔ اب انصار نے پوچھا مہاجرین سے کہ اے مہاجرین اب تم بتاؤ کہ تم کس لیے افضل ہو؟ تو مہاجرین کہنے لگے کہ ہم سابق الاسلام ہیں، ہم لوگ سابق الاسلام ہیں، ہم تم سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں لہذا ہماری عبادات زیادہ ہیں، اس لیے ہم تم سے افضل ہیں۔ ابھی یہ دونوں گروہ کے لوگ آپس میں بحث فرما رہے تھے
کہ سلمان محمدی کا گزر ہوا اور سلمان نے کہا کہ انصار و مہاجرین کس بات پر گفتگو ہے، کس بات پر بحث ہے، کس بات پر تنازع ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم نے ان کو پناہ دی ہے تو ہم افضل ہوئے۔ مہاجرین کہنے لگے کہ ہماری عبادات زیادہ ہیں لہذا ہم افضل ہیں۔ اب جیسے ہی جناب سلمان نے ان دونوں گروہوں کی باتوں کو سنا تو سننے کے بعد کہنے لگے کہ اے انصار و مہاجرین، ان دونوں باتوں میں کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، بلکہ تمہارا فرض تھا کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے لہذا ہی تمہاری خدمت ہے، اور تمہارا شرف یہ ہے اے انصار تمہارا شرف یہ ہے کہ تم نے مہاجرین سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا لہذا تمہاری عبادات زیادہ ہیں۔ اس میں افضل اور مفضولیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب جیسے ہی جناب سلمان نے ان باتوں کو سنایا تو سنانے کے بعد جناب سلمان کیا اٹھے کہ اے انصار و مہاجرین، اتنی بات کو سن لو، میری بات کو سنتے جاؤ کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخصیت افضل ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ بہت توجہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخصیت افضل ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، اس لیے کہ محمد عربی نے تم تک اسلام پہنچانے میں بے پناہ مصیبتیں برداشت کی ہیں، اینٹ اور کنکریاں برداشت کی، جنگیں برداشت کی، ہجرت برداشت کی، بے پناہ پریشانیاں اٹھائی تاکہ تبلیغ دین ہو سکے اور تم تک دین پہنچ سکے۔ بہت توجہ، اب جیسے ہی جناب سلمان نے یہ بات بہت سکون سے آسانی سے کفاروں کو، انصار و مہاجرین کو سنائی، بات سننے کے بعد انصار و مہاجرین کہنے لگے ہیں سلمان آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہم تو اسی بات پر غرور کر رہے تھے کہ ہماری عبادات زیادہ ہیں، اور ہم بھی اس بات پر غرور کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو بنا دی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو محمد عربی کی ذات ہے کہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں بے پناہ مصیبتیں اٹھائی ہیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں، لہذا محمد عربی کی ذات افضل ہے۔ اب ان دونوں گروہ کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی کہ محمد عربی سب سے افضل ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات جب آئی ہے تو جناب سلمان نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کتنی صحبتیں برداشت کی؟ محمد عربی نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم اندھیرے میں تھے، تم کو روشنی کا راستہ دکھایا، تم جہنم کے راستے پر تھے، تم کو صراط مستقیم دکھائی، تم کچھ نہ جانتے تھے، تم جاہل تھے، تم کو علم دیا، لہذا محمد عربی سب سے افضل ہوئے۔ تو جیسے ہی ان دونوں گروہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسالت کو، محمد کو رسالت کی کچھ اجرت دے۔ بہت توجہ، یہ آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، محمد کو رسالت کی کچھ اجرت عطا کریں۔ اب یہ انصار و مہاجرین اپنے اپنے سینیوں میں اور تخت میں اور تھالیوں میں کچھ اشرفیہ، کچھ درہم و دینار، کچھ ہیرے جواہرات اکٹھا کرنے کے بعد محمد عربی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے محمد عربی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، آپ نے ہم تک دین کی تبلیغ میں بے پناہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسالت کی اجرت دیں، آپ کو آپ کے حوالے رسالت کی کچھ اجرت دیں جو آپ کا انعام بیٹھتا ہے۔ ابھی محمد عربی کی زبان نہیں تھی، آسمان سے جبریل امین نازل ہوئے اور ارشاد ہوا، اے نبی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے انصار مہاجرین، اللہ جو ہے رسالت کی اجرت کوئی اور شے چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ اور اب جیسے ہی نبی اکرم نے لفظ قربہ استعمال کیا تو مجمع سے ایک شخص سوال کر اٹھا، اور سوال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیونکہ آیت میں کسی کا نام اوپن نہیں کیا گیا، لفظ قربہ سے مراد کون ہے؟ بہت توجہ، لفظ قربہ سے مراد کون ہے؟ جب نبی نے سوال کرنے والے کے سوال کو سنا فوراً
کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا، اور اسی لیے کیونکہ لفظ قربا استعمال ہوا ہے، الا المودۃ فی القربا، اور اہل بیت اطہار نبی سے جدا نہیں ہے، اور نبی اہل بیت اطہار سے جدا نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر نبی ہیں اس مقام پر علی ہیں، جس مقام پر حسن ہیں اس مقام پر نبی ہیں، جس مقام پر سیدہ ہیں اس مقام پر نبی ہیں۔ نبی اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت نبی کے ساتھ ہیں، اور اتنا ساتھ ہیں، اتنا ساتھ ہیں کہ ایک رات آئی، بہت توجہ، ایک رات وہ رات آئی، بہت توجہ، بھائی ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے، اللہ کیا بات ہے، بہت توجہ، اور نبی نے کہلا بھیجا کہ اے علی آج کی رات آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، آج کی رات آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے۔ بھائی 40 کافر ہیں، اور منصوبہ اور پلاننگ یہ ہے کہ کوئی ایک قبیلہ شامل نہیں ہے، بلکہ عرب کے 40 قبیلوں کے 40 سردار ہیں، اور پلاننگ یہ ہے، تدبیر یہ ہے کہ آج محمد عربی کو قتل کر دیں گے، اور 40 قبیلے ہیں، 40 قبیلے اس لیے جمع ہوئے تھے کہ دیکھو اگر کوئی ایک قبیلہ محمد عربی کو قتل کر دے گا تو بنی ہاشم ان کو چھوڑیں گے نہیں، لہذا پورے عرب سے 40 قبیلوں کے 40 سرداروں کو بلایا گیا، اور پلاننگ رچی گئی کہ بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے محمد کے قتل کا، لہذا 40 لوگ ہیں، 40 کافر ہیں، اور 80 آنکھیں ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، اور پلاننگ یہ ہے کہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر نبی نے اپنے جانشین کو، اپنے بھائی کو، اپنے وصی کو بلا بھیجا اور کہہ دیا کہ یا علی آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے۔ علی نے نہیں پوچھا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کیا میرے لیٹ جانے سے میری جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں لکھا کہ ہجرت کی شب امام علی ایسا سوئے کہ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہ سوئے تھے۔ ہجرت کی شب امام علی اس طریقے سے سوئے ہیں کہ پوری لائف میں ایسا نہ سوئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریوں کو اٹھایا، اور کنکریوں کو اٹھانے کے بعد کفار و مشرکین کی طرف پھینکا۔ قرآن کریم نے اس منظر کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے نبی وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھی، اور نبی نے جیسے ہی وہ کنکریاں پھینکی کفار و مشرکین اندھے ہو گئے، نبی باحفاظت نکل کر چلے گئے۔ ارے جملہ کہہ دوں، جب یہ کفار و مشرکین دلہاب کو برداشت نہ کر سکے تو ابو دلہاب کو کیا برداشت کریں گے؟ صلوات پڑھو جب یہ کفار و مشرکین دلہاب کو برداشت نہ کر سکے تو ابو دلہاب کو کیا برداشت کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا، اور امت سے کہہ دیا کہ ہم رسالت کی اجرت کوئی اور شے چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اور یہ آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرف کے مقام ہے، شرف کی منزل ہے۔ آج پہلی محرم الحرام کا دن تمام ہو چکا، رات ڈھل گئی ہے، آپ صبح سے عزاخانوں میں جاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ ہر عزاخانے میں آپ نے گریہ کیا، یہ آخری مجلس ہے آج کی،
یقیناً کوئی پہلو شکستہ بیوی کسی بھی عزدار کے قریب میں آ کر بیٹھ گئی ہوگی اور اپنے لال کا پرسہ آپ سے لے رہی ہوگی، اس لیے کہ جب امام حسین مظلوم کربلا کی مسائل بیان ہوتے ہیں تو ہر مجلس میں بی بی زہرا تشریف لاتی ہیں، بی بی زہرا کے ساتھ ساتھ جناب زینب بھی آتی ہیں، اور بی بی زینب کے ساتھ ساتھ ایک 4 سالہ معصوم بچی سکینہ بھی آتی ہے۔ اور جب کوئی مولا کا عزادار بلند آواز سے گریہ کرتا ہے تو بچی سکینہ پوچھتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو بی بی زینب آواز دیتی ہے، اے میری بھتیجی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو جناب سکینہ فرماتی ہیں، اے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا ششماہ بھیا علی اصغر شہید نہ ہوتا، ہمارے تماچے نہ مارے جاتے، ہماری ردائی نہ چھینی جاتی۔ ہاں عزیزو آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے کہ یہ آنسو مال مجلس ہے، اگر وہ آنسو انسان کی آنکھوں سے نکل جائیں تو وہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دوسرا سال ہے، جو پچھلا سال گزرا ہے بڑے کرب و شدت کا سال تھا، آپ جی بھر کر حسین کا ماتم نہ کر سکے تھے، اس سال پابندیاں اتنی نہیں ہے لہذا گریہ میں کوئی کمی نہ کرنا، اس لیے کہ اس سال تو ہم موجود ہیں، اگلے سال کوئی زندہ ہو یا نہ ہو بڑے بڑے عزادار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں عزیزوں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اس لیے کہ جب مصائب ہو رہے ہوتے ہیں کوئی انسان اپنے لیے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہاں عزیزوں میرے آقا حسین سفر میں ہیں، اور میرے آقا سفر میں ہیں، جب میرے آقا نے 9 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا کی طرف چلے ہیں تو میرے آقا چلتے چلتے رک گئے، آقا عباس کو قریب بلایا اور کہنے لگے میں بے چین ہوں، میرے دل میں بے چینی ہے، میرے بھیا مسلم کی تو خیر ہے، ذرا خبر کرو کوفے کے کیا حالات ہیں۔ ہاں عزیزو ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا، آقا عباس علیہ السلام نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد اس سے پوچھا، ہے بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ بھائی کوفے کے کیا حالات ہیں؟ آقا حسین کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو فرزند رسول ہے نا، آپ کو تو مدینہ چھڑوایا گیا ہے نا۔ کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں اور جب میں کوفے سے چلا تھا تو حالات یہ تھے کہ مسلم کے گلے میں رسی کا پھندا تھا اور مسلم کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، مسلم کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ ہاں عزیزوں میرے آقا عباس نے جب اس بیان کو سنا تڑپ گئے اور کہنے لگے، اے آقا حسین مجھے کوفے جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں مسلم کی مدد کر سکوں۔ آقا حسین نے کہا کہ نہیں آپ کوفے نہیں جا سکتے۔ آقا عباس نے کہا کہ کیا کوئی تدبیر ہے کہ میں کوفے کی زمین کو دیکھ سکوں کہ میرے بھائی مسلم کس عالم میں ہے؟ آقا حسین نے امامت کے اعجاز سے کوفے کی زمین کو بلند کیا، اب جو منظر دیکھا تو دیکھا نہ گیا، مسلم ہے، دارالامارہ کی چھت ہے۔ ہاں عزیزو مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو جب مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا تو اتنی اونچائی سے گرایا گیا کہ تمام ہڈیاں چورا چورا ہو گئی۔ آقا عباس نے کہا، اے آقا میرے بھائی مسلم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آقا حسین تڑپ گئے اور
کی آواز گریا بلند ہے، بس میں نے تمام کیا۔ مولا سلامت رکھے میری ماں بہنوں کو۔ ہاں عزیزو، مسلم شہید کر دیے گئے۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ 10 محرم امام حسین کی شہادت کے بعد جب یہ رکا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے، بہت بس آخری فکر ختم ہوا، جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو بی بی زینب کی نگاہ ایک لاشے پر پڑی کہ جو ایک دروازے میں لٹکا ہوا ہے، ایک دروازے میں لٹکا ہوا ہے۔ تو بی بی زینب نے اپنے بھتیجے سید سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سجاد، ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ کہا آپ بھی، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوفے میں لاشوں کو دفن کرنے کا دستور ختم ہو گیا؟ تو اتنا سننا تھا، آقا سجاد پڑھ گئے اور کہنے لگے، اے بی بی اماں، یہ کسی اور کا لاشا نہیں ہے، یہ مسلم کا لاشا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے مسلم کو شہید کرنے کے بعد دروازے میں جسم کو ٹانگ دیا اور سر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كل ولي الحجة الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولئن وحافظا مقاعد المناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا واعتدالا۔ ہماری اصداری کو اور مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول پروردگارا، جب آپ کا چاہتا معصومین کا جتنے بھی شیعہ نے زکات سید شہداء کی آزاداری مصروف ہیں، تمام آزاداروں کی حفاظت کرو۔ پروردگار جو بیمار ہیں صدقے میں مسلمانہ کے ان کو شفا روحی عطا فرما۔ پروردگار جب واسطہ چہارتا معصومین کا جو آزادار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہے، پروردگار جب واسطہ اہل بیت کے اطہار کا ان تمام عزاداروں کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین میں چکھا عنایت فرما۔ پروردگارا جب واسطہ امام حسین کا کہ ہمیں آزاداری میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ابتداء سے زمانے کے ضرور میں تعجیل فرما اور ہم سب کے ان سکون سارا ہم شما